درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ادارہ وفات کیوں نہیں مناتے؟ بھئی وفات ہے کیا؟ ارے وفات بھی تو درود و سلام ہی ہے نا۔ قول ہے ایک نبی کا اور راوی ہے اللہ۔ سبحان اللہ۔ قول ہے نبی کا اور راوی ہے اللہ۔ السلام علیہ یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میری میلاد کے دن سلام، میری ولادت کے دن سلام، جب میں فوت ہوں گا تو سلام۔ تو نبیوں کی وفات کیا ہے؟ سلام۔ اور اس دن سلام جب میں قبر سے نکل کے رب کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ تین ہی موقع ہیں، پیدا ہوا کیا کرنا ہے، فوت ہوا کیا کرنا ہے، اور جب ساری دنیا کے سامنے آئے گا تو کیا کرنا ہے۔ فرمایا وہ ایک رب کا نبی کہہ رہا ہے اور رب اس کے قول کو قرآن میں نقل کر رہا ہے، میں پیدا ہوا تو سلام، تو مصطفیٰ پیدا ہوا تو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی وفات ہو تو سلام۔ میں کہتا ہوں چلو یار تم وفات مناؤ نا، ہم ولادت مناتے ہیں، تم وفات کی غمی میں درود پڑھو، ہم ولادت کی خوشی میں درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے بھی درود کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، تم کیا منا رہے ہو؟ وہ کہیں ہم وفات منا رہے ہیں، ہم کہیں ہم میلاد منا رہے ہیں، کیونکہ دونوں دن درود و سلام کے ہیں۔ اور جب مصطفیٰ سب کے سامنے آئیں گے تو پھر سارے مل کے درود پڑھیں گے۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں یا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تین دن آؤ، تینوں اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ تمہیں یہ ہے نا کہ بھئی یہ کچھ بدعات کر دیتے ہیں، چلو تم بدعات نہ کرو۔ تمہیں یہ ہے نا کہ یہ حاضر کے سیغے سے پڑھتے ہیں، چلو تم غیب کے سیغے سے پڑھ لو۔ ارے ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، تم اللہم صلی علیہ پڑھ لو۔ دونوں درود ہیں، دونوں پڑھو گے، دونوں میں مصطفیٰ کی ولادت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر رب کریم نے تو طریقہ بھی یہ رکھا ہے کہ یہ نہ ہو چلو مسجد میں نہیں پڑھتا نہ پڑھے، یعنی درود حاضر کے سیغے سے، سلام نہیں پڑھتا، سپیکر پہ نہیں پڑھتا نہ پڑھے، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا نہ پڑھے، آواز سے نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ فرمایا ساری نماز جب ختم ہونے لگے، جب ادب سے بیٹھے تب تو پڑھے گا نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد وہ بھی مناتا ہے، میلاد میں بھی مناتا ہوں، طریقے تھوڑے سے مختلف ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ یہ ختم کیا ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو میلاد ہے، سبحان اللہ۔ یہی تو میلاد ہے۔ طریقے مختلف، مثلا میں بغیر رفع دین کے پڑھتا ہوں، کوئی رفع دین کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہے، کوئی 1 رکعت پڑھ رہا ہے۔ ارے اختلاف ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، کوئی جیسا بھی۔ میں کہتا ہوں مانو نہ مانو، رب کریم نے مسلمان جس کے نام کے ساتھ مسلمان کا لیبل لگ گیا وہ ہر لمحہ میلاد مناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ میلاد ہے درود و سلام کا نام، اور درود و سلام جب آدمی پڑھتا ہے، جب اس کے دل میں خیال نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد، میں کس کو کہہ رہا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی۔ سنی بیچارے میری طرح پڑھ لوگ، میری طرح بیچارے کمزور لوگ، میری طرح بیچارے جو ہیں اتنے نہیں دلائل ڈھونڈتے، تو رب نے کہا ایک دلیل میں نماز میں دے دیتا ہوں، ان پڑھ بھی بیان کرے، پڑھا لکھا بھی بیان کرے۔ حاضر کے سیغے کے سارا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور حاضر کے سیغے سے سلام رب نے نماز میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب جب سلام پھر بعد میں سلام پھیرتا ہے، پہلے مصطفیٰ پہ سلام، پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ، پھر سارے مومنوں پہ سلام۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میلاد ہے، لیکن اس میلاد کو ہم نے مسلسل کیسے کرنا؟ مسلسل ہم کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرتے، کوئی جلتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ہم نہیں کرتے۔ بھئی بیٹے کی شادی کریں گے ہم جلانے کے لیے تھوڑی کریں گے، ہم خوشی کریں گے۔ اگر کسی دشمن کو اس میں جلن ہوتی ہے تو ہمارا تو ارادہ نہیں، ہم تو مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم تو دشمنوں کو بھی جلانے کے لیے نہیں کرتے۔ یہ تو ایک میں ایک عرض کروں، میں پیچھے بھی عرض کرتا رہتا، یہ سنت بدعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ میلاد منانا سنت بدعت کا مسئلہ، یہ محبت بغض کا مسئلہ ہے۔ خام ہے اس کو سنت بدعت میں داخل کر دیا۔ مصطفیٰ کریم کے سامنے حضرت امام حسن بن علی آئے، آپ
آپ نے پکڑا، اس کو چوما۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ بچوں کو چوم رہے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی نہیں کسی کو چوما۔ اور مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا میرے رب کا حکم ہے، محبوب نے یہ نہیں کہا یہ دین ہے، محبوب نے یہ نہیں کہا یہ اخلاق ہے، محبوب نے یہ نہیں کہا یہ سنت ہے۔ فرمایا اقرا اگر تیرے دل سے رب نے محبت نکال دی تو میں کیا کروں؟ اگر تیرے دل سے رب نے محبت نکال دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ارے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض نہیں ہوتا، اور جہاں اعتراض ہوتا ہے یہاں محبت نہیں ہوتی۔ کہا یہ تو محبت کا تقاضا ہے جو میں کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے حکم نہیں دیا حسن کو چومنے کا۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ سے یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی آئے مصطفیٰ کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی بیٹے کو چوم رہے ہیں، مصطفیٰ بھی چوم رہے ہیں۔ کہا تم بچوں کو چومتے ہو؟ تو مصطفیٰ نے کہا یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ محبت، اور محبت ہوتی کیا ہے؟ ارے یہی تو محبت ہے نا، جس کو محبت کرتے ہو جو وہ کرتا جاتا ہے وہ کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی پہ اعتراض نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارے دعوت اسلامی والے دوست ہیں سبز امامہ پہنتے ہیں، میں سفید امامہ پہنتا ہوں، کوئی ٹوپی یہاں جو ہے وہ سرخ رنگ کی دھاری کی پہنتا ہے، کوئی سبز رنگ کی دھاری کی پہنتا ہے، کوئی ٹوپی یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہنی ہے یہ پہنتا ہے، کوئی گول پہنتا ہے۔ کسی کو پوچھو کیوں پہنتے ہو؟ کہتا ہے میرے پیر نے پہنی، یہی ہے میرے پیر نے پہنے۔ یہ ایک محبت کا تقاضا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے پیر کی نشانی میرے سر پہ نظر آئے، کسی کو بتانا نہ پڑے۔ سبز امامہ والا چاہتا ہے دور سے کوئی دیکھے تو اس کو پتہ چلے یہ مولانا الیاس قادری صاحب کا مرید ہے۔ کوئی لال ٹوپی لال دھاڑی والی پہنتا ہے وہ سمجھتا ہے، تو کوئی دیکھے دور سے پتہ چلے یار یہ چشتی ہے سیاح سیری والوں کا مرید ہے۔ کوئی 5 نقلی ٹوپی پہنتا ہے، کیوں پہنتا ہے؟ دور سے پتہ چلے یہ نقشبندی ہے۔ وہ گول ٹوپی پہنتا ہے، دور سے پتہ چلے کہ یہ قادری ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایسا کوئی طریقہ اپناؤ کہ آدمی دور سے دیکھے پتہ چلے محمد عربی والا، سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ اس کو بتانا نہ پڑے، اس کو یہ نہ بتانا پڑے میں سنی ہوں، اس کو یہ نہ بتانا پڑے میں بریلوی ہوں، پتہ چلے یہ میلاد منانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا طریقہ، اس کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں، یہ بولتا ہے تو جی کے سوا بولتا نہیں ہے، یہ بزرگوں کو ادب سے ملتا ہے، یہ جس بچے کو ملتا ہے شفقت کرتا ہے، کیونکہ میلاد والے آقا نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ ارے اللہ اکبر، آج جو کچھ گھروں میں ہو رہا ہے، والدین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اولاد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مصطفیٰ نے بچوں کے ساتھ کیسے پیار کرنا سکھایا۔ آپ حضرت سیدنا بلال کا طریقہ تھا، جب اذان ہوتی تو بعد میں دیکھتے مصطفیٰ کو، جب مصطفیٰ آتے تو آپ اقامت کہتے۔ مصطفیٰ کہیں تشریف لے گئے تھے، دیر ہو رہی تھی، اذان ہو چکی تھی، مصطفیٰ کہیں سلسل بازار تھوڑی دیر لیٹ ہو گئے، حضرت بلال اور دوسرے صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر میں مصطفیٰ کو آتے دیکھا۔ اب اتنا سوچا بھی یہاں اقامت کہیں گے تو مصطفیٰ مسجد میں پہنچ جائیں گے، اقامت کہہ دیں، مصطفیٰ نہیں پہنچے، اقامت ہو گئی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، مصطفیٰ نہیں پہنچے۔ حضرت بلال نکلے صف سے، آ کے باہر دیکھا تو دیکھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ دیر ہو گئی، یا رسول اللہ اقامت ہو گئی، مجھے پتا ہے میں جلدی سے آ رہا تھا، بچوں نے میرا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ چھڑائیے، جلدی کیجئے نماز پڑھنی ہے۔ میرے آقا نے کہا بلال اگر میں ہی چھڑا لوں تو کس کا پکڑیں گے؟ اگر میں اس سے دامن چھڑا لوں تو یہ کس کا پکڑیں گے؟ ارے ہم پکڑنے والے ہی نہیں ہیں، کبھی پکڑ کے تو دیکھے، ہم سمجھتے ہم نے حق ادا کر لیا، ہم نے 4 نعرے لگا لیے، ہم نے دو محفل میں شرکت کر لی، میں نے اپنے گھر میں محفل ملا لی، میں نے بس حق ادا کر لیا ہے۔ ارے یہ نبی سالوں والا نبی نہیں ہے، اس کی ذات ہر لمحہ ہونی چاہیے، اس کا ذکر ہر لمحہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر ہر جو ہے سانس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ دنیا کو پتا چلے کہ یار اس نے جو میلاد منائے۔ دیکھیں نا وہ لوگ تو بیان نہیں کرتے، ہم بیان کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں آمنہ کے گھر گئی تو دیکھا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ سبز رنگ کا نیچے جو ہے چادر بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ آقا سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ پڑا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کو پکڑ کے دوپٹے کو ایسے کیا نا تو آقا نے آنکھیں کھولی تو دودھ نکلا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اٹھا کے دائیں طرف سینے سے لگایا، مصطفیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے بائیں طرف کیا تو مصطفیٰ نے دودھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر، آتے ہی مصطفیٰ نے ارے ابھی چند دنوں کے ہیں تو بتا دیا لوگوں میں بھائیوں کا حق ادا کرنے آیا ہوں، میں بھائیوں کا حق کھانے نہیں آیا۔ بھائیوں کے لیے ترک پستان کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ آتے ہی سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں ایک درس دے دیا کہ ابھی بچے ہیں لیکن ان کو پتا تھا کہ میرا ایک دو شریک بھائی بھی ہے، ایک حصہ اس کا ہے ایک حصہ میرا ہے۔ ارے دوسری طرف سے پیتے تو کون سا کم ہو جانا تھا۔ حضرت حلیمہ تو کہتی ہیں کہ جب تک مکے میں نہیں آئی تھی میرا بیٹا روتا رہتا تھا، میرے سینے میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ وہ پورا دودھ پی کے تو ہے اس کا جو ہے پیٹ بھر سکے، لیکن جب سے محبوب سینے سے لگا اتنا دودھ ہوتا تھا کہ دونوں سے غلط نہیں ہوتا۔ دوسری طرح سے پیتے تو کون سا کم ہو جا رہا تھا، برک نہیں بڑھنی تھی، لیکن آتے ہی بتا دیا لوگوں میں آ کے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں علم لے کے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں میرا ایک اور بھائی بھی ہے، میں جانتا ہوں یہ اس کا حصہ بھی ہے۔ کیا میلاد منانے والے آج ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے؟ اپنے کسی بھائی، ارے ایک سگا بھائی ہے، ایک مسلمان بھائی ہے، اس کا وراثت میں حصہ ہے، اس کا دین میں حصہ ہے، اس کا اخلاق میں حصہ ہے، اس کا جو ہے سنتوں میں حصہ ہے، اس کا بھی حصہ، یہ مسلمان بھائی ہے، اس کو بھی دیکھو یہ بھی میرے آقا کا غلام ہے، اور ممکن ہے کہ یہ مجھ سے تھوڑا قریب لگے وہ مصطفیٰ کے۔ ہمیں رشک آتا ہے، حسد آتا ہے، فلاں کی تقریر زیادہ ہو رہی ہے، فلاں عالم کی عزت زیادہ ہے، اس کو لوگ بڑا مانتے ہیں، فلاں پیر کے مریض بڑے ہیں، ہمیں بعض اوقات حسد آتا ہے۔ کوئی حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کو لوگ زیادہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب محبوب کے زیادہ قریب ہے۔ تو بھی اتنا عمل کرنا، تو قریب ہو جائے تو پھر لوگ تجھے بھی ماننے لگیں گے، لوگ تیرے بھی مرید ہونے لگیں گے، لوگ تیرے بھی ہاتھ چومنے لگیں گے۔ یہ ساری عزتیں تو مدینے سے بڑھ رہی ہیں، ساری عزتیں مدینے سے بڑھ رہی ہیں۔ جتنا ان کو خوش کر لو گے اتنا ہی تمہاری عزتیں بڑھتی جائیں گی۔ رب کریم عزتیں کس کے لیے دے رہا ہے؟ یہ عزتوں والے نبی کے صدقے دے رہا ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ شاید ہم ایٹم بم بنا لیں گے عزت بڑھ جائے گی، ہم نے سمجھا تھا کہ ہم شاید فوج لمبی بنا لیں گے ہماری عزت بن جائے گی، ہم نے سمجھا تھا ہم چند ملک مل کے اپنی فوج اکٹھی کر لیں گے شاید عزت بن جائے گی۔ جوں جوں ایٹم بم بنتے جا رہے ہیں، جوں جوں فوجیں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، جوں جوں ہماری افرادی قوت بڑھتی جا رہی ہے، جوں جوں ہماری اقتصادی قوت بڑھتی جا رہی ہے، جوں جوں ہماری دولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، عزتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ نہ فوج میں عزت تھی، نہ ایٹم بم میں عزت تھی، نہ اتفاق اور اس اتحاد میں عزت تھی جو مسلمانوں کے خلاف کیا جائے۔ عزت ہی مصطفیٰ کی غلامی میں، وہ ہم نے چھوڑ دی۔ ہم نے سمجھا جیسے ہم ایک مولوی کو ہاتھ چوم کے خوش کر لیتے ہیں، جیسے بادشاہ کو نعرے لگا کے خوش کر لیتے ہیں، جیسے سیاسی لیڈر کے جھنڈے لگا کے خوش کر لیتے ہیں، ہم بھی چند جھنڈے لگائیں گے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، ہم بھی چند نعرے ماریں گے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے۔ ارے آپ کو پتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہا میں نے جو نبی بھیجا ہے اسے تمہاری تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ تمہارے لیے مشقت میں پڑتا ہے۔ اور علماء نے لکھا دنیا کے کسی خطے پہ ایک مسلمان کو کانٹا چبھے تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، امتی کو کانٹا چبھے تو مصطفیٰ کو۔ تو جس کی جیب کاٹتے ہو، جس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، جس سے ناجائز منافع لیتے ہو، جس سے اصلی چیز کے پیسے لے کے نکمی چیز دے دیتے ہو، جب گھر جا کے دیکھے گا، جب اس کی چیخ نکلے گی تو کیا مصطفیٰ کو پریشانی نہیں ہوگی؟ جو 10 قتل کرتے ہو، جب اس کی ماں کی چیخ نکلے گی تو کیا مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کون مصطفیٰ کو تکلیف دے رہا ہے؟ آپ یاد رکھیے مصطفیٰ نے کہا تھا اس سے بڑا بدبخت کون
کون ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے؟ یا رسول اللہ کون والدین کو گالی دے؟ جب تم کسی کے والدین کو گالی دیتے ہو وہ تمہارے والدین کو گالی دیتا ہے تو سبب کون بنا؟ کسی کی ماں کو گالی دی منٹ میں دیتے ہیں نا. راہ جاتا کوئی سائیکل لگ جائے تو اس کو گالی, راہ جاتا کسی کا ہاتھ لگ جائے تو اس کو گالی, ذرا سی بات پہ گالی. اور وہ بھی آگے گنگا تو نہیں ہے نا, اس نے بھی تو دینی ہے نا. تو اپنی ماں کو گالی دلانے میں تو نے کتنی جلد بازی کی. ماں تو تیری گھر بیٹھی ہے, ماں تو تیری مسجد پہ بیٹھی ہے, ماں تو تیری نماز پڑھ رہی ہے, اور تو بازار میں کسی کی گندی زبان سے اس کا نام پلا رہا ہے. تیری ماں کو یہ, تیری ماں کون سبب بنا؟ مصطفیٰ نے کہا تم سبب بنتے ہو. اس لیے ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو مصطفیٰ کو تکلیف دیتے ہیں. سبب کون بنا؟ میں کہتا ہوں میں تو جی نازے پڑھتا ہوں, میں تو جی ملادوں کے جلوس نکالتا ہوں, میں تو جناب اپنے گھر میں مصطفیٰ کے غلاموں کو بلاتا ہوں, میں کیسے تکلیف دے سکتا ہوں؟ میں تو صرف سمجھتا ہوں کہ میں تکلیف نہیں دیتا, صرف کافر دیتے ہیں, صرف عیسائی دیتے ہیں, یہودی دیتے ہیں, گستاخ دیتے ہیں, مصطفیٰ کے خاکے بناتے ہیں, مصطفیٰ کی فلمیں بناتے ہیں, مصطفیٰ کی سیرت میں سے معاذ اللہ استغفر اللہ اتنی پاک سیرت کو گندی چیزوں سے منسوخ کرتے ہیں. ارے تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے کبھی سوچا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے؟ جو میرے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے, کیا یہ اس کا تقاضا ہے؟ میری زندگی جیسے گزر رہی ہے, کیا یہ مصطفیٰ کی زندگی کا کوئی پہلو ہے؟ ارے مصطفیٰ کے امتیوں کو چاہیے تھا کہ ایک ایک سنت جو ہے وہ بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے یہ سنت ہے, وہ نظر آئے کہ یہ مصطفیٰ کی سنت. سبحان اللہ. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں میرے ان اعمال سے مصطفیٰ کتنے خوش ہو. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب کسی کو داغ لگاتا ہوں, اور آج کسی بزرگ کی گستاخی کر کے, کسی بڑے آدمی کو جو ہے بے عزت کر کے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. میرے سامنے کوئی بولتا ہی نہیں ہے, پورے محلے میں میرا ٹور ہے کو بولنے والا, میرے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت ترین وہ شخص ہے جس کی شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں. عزت نیکی کی وجہ سے ہونی چاہیے, عزت بزرگی کی وجہ سے ہونی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جس کی شر کی وجہ سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں, ہم ان کو سلام کرتے ہیں, کس لیے؟ صرف اس کے شر سے بچو. لوگ کہتے ہیں کہ دشمنی بھی اچھی نہیں, اس کی دوستی بھی اچھی نہیں. ارے یہ مسلمان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی دوستی اچھی نہیں, اس کی دشمنی اچھی نہیں. یہ ایک کلمہ گو کے لیے کہا جا رہا ہے. کبھی کلمہ گو نے سوچا کہ میرے بارے میں لوگوں کا خیال کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات یہ تو ایک ظاہری ہے, یہ تو ہونا ہی چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے, نماز میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے. قرۃ عین فی الصلاۃ, میرے آقا نے کہا ہے کہ لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کوئی ایسا بھی آج دنیا میں عاشق ہوگا, ایسا بھی کوئی محب ہوگا جو اپنے محبوب کی آنکھیں نکالے, جو اپنے محبوب کی آنکھوں میں اندھیرا ڈالنے کی کوشش کرے, جو اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھیننے کی کوشش کرے اور پھر دعویٰ کرے کہ میں تو جی بڑا عاشق ہوں, میں تو جی بڑا محب ہوں. ارے کرتا کیا ہے؟ تو اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے خلاف ہو گیا. تو نے تو کبھی زندگی میں نماز پڑھی نہیں ہے, تجھے تو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. ارے فرض سمجھ کے نہیں پڑھتا تو کم از کم اس سے تو پڑھ, اس میں مصطفیٰ پہ درود بھیجا جاتا ہے. اس لیے تو پڑھ, اس میں تو اختلاف نہیں کہ کوئی فتویٰ لگا دے گا. اس میں تو ساری دنیا السلام علیکم ایھا النبی حاضر کے سیغے سے پڑھ رہی ہے. اس نیت سے تو مسجد میں جا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا مسجد میں آؤ تو مجھے اسلام کہا کرو. ارے کوئی کہتا ہے نا, میں پچھلی بائبل میں بھی کہہ رہا تھا میں فلاں جگہ سلام کرنے جا رہا ہوں, فلاں جگہ والدین کو سلام کر, کبھی یہ بھی تو کہہ میں مسجد میں مصطفیٰ کو سلام کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے رو رہے ہیں اور تو کیا کر رہا؟ کبھی کسی وقت رات کو اکیلے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے صرف اتنا سوچ, اس وقت محبوب میرے لیے کیا سوچ رہے ہو؟ کبھی ایسا سوچا زندگی نہیں؟ صرف اس لیے کبھی کہ اس وقت میرے محبوب کتنی تکلیف میں ہوں گے, اس وقت میرے محبوب کتنی پریشانی میں ہوں گے. ساری امت پریشان ہے. شام کے لوگوں کو دیکھو کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے, کوئی دوسرے ملکوں کی سرحدوں پہ جوتے کھا رہا ہے کافروں سے. افغان کو دیکھو, فلسطین کو دیکھو, ہر روز کتنے شہید ہو رہے ہیں. ارے محبوب کے لیے تو تکلیف کا باعث کافروں نے بنایا ہی ہوا ہے, تو کم از کم آسانی پہنچاتا.
دشمن تو کر ہی رہے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیل ہی رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کی بچپنے سے کھیل ہی رہے ہیں، جوانوں کی جوانی سے کھیل ہی رہے ہیں۔ عراق میں کتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا، افغانستان میں کتنے لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا گیا، فلسطین میں روز کتنے مر رہے ہیں۔ مصطفیٰ تو پہلے ہی عراق سے نہیں ہے، کم از کم لوگوں تمہاری طرف سے تو مصطفیٰ کو کم از کم عراق ملے، تمہاری طرف سے تو ٹھنڈی سانس ملے، تمہاری طرف سے تو ٹھنڈی ہوا جائے کہ کافروں نے تو کرنا ہی تھا۔ یہ دیکھو میرے ماں، میرے امتی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ارے کافر وہ نہیں کر رہے جو آج کل امتی کر رہے ہیں۔ کافر اتنی تکلیف نہیں دے رہے، کافر بڑے سے بڑا کیا کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد ایک خاکہ چھاپ دیتے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ کچھ 4 مہینے کے بعد ایک فلم بنا دی، 4 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی کسی عزیز کا مذاق، صرف یہی کر رہے ہیں۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ داڑھی شریف کیا ہے؟ مصطفیٰ کی سنت ہے نا۔ جب مناتے ہو کبھی نائی سے پوچھتے ہو کدھر پھینکی ہے، کس کے ساتھ پھینکی ہے؟ کہیں عیسائی کے بال بھی تو ادھر ہی نہیں تھے، کافر کے بال بھی تو ادھر ہی نہیں تھے۔ گندگی کے کس حصے پہ تو نے میرے بال پھینکے ہیں جس پہ مصطفیٰ کریم کو ناز تھا؟ کبھی دیکھا مصطفیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ بال اتارو، اگرچہ حجامت بناؤ تو فرمایا پھینکنے نہیں ہے، ان کو دفن کرو، ان کی عزت کرو، داڑھی کے بالوں کی عزت کرو۔ مثلا میری بڑی ہوگی میں نے کاٹنی ہے تو کاٹ کے جہاں چاہو نہیں پھینکو، فرمایا اس کی عزت کرو، اس کو دفن کرو، قیامت کے روز یہ تمہارے نامہ اعمال میں کئی پہاڑوں کے برابر ثواب آپ کے کھڑی ہو جائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں بھی فتویٰ لینے کی ضرورت ہے، اس میں بھی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ساری رات نعتیں سنتے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے کی نعتیں سنتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی باتیں سنتے ہیں، روتے ہیں، لاکھوں روپے پھینکتے ہیں۔ لیکن کبھی دیکھا کہ جس چہرے کی تو نعتیں سن رہا ہے، تو پڑھ رہا ہے، جس چہرے پہ تو اپنی جان نچھاور کر رہا ہے، کیا وہ چہرہ بغیر داڑھی کے تھا؟ مصطفیٰ کا یہ حسن داڑھی کے ساتھ نہیں تھا؟ رات ساری تو نے نعتیں سنی، رویا، تو نے پیسے پھینکے، لیکن صبح جا کے حجام کے سامنے بیٹھ کے جس چہرے کی ساری رات تعریفیں سنتا رہا، اسی چہرے کو صاف کر کے گھر آ گیا اور وہ شیشہ آئینہ دیکھنے لگا کہ اب میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ارے اپنے آپ کو ہر کوئی اچھا لگتا ہے، کبھی یہ کام کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ اب میں کیسا لگ رہا ہوں، سبحان اللہ، اب میری شکل کیسی لگ رہی ہے؟ میں ابھی آپ کی سنت کو قتل کر کے آیا ہوں، ابھی میں آپ کی سنت کو لوگوں کے پاؤں کے نیچے رول کے آیا ہوں، ابھی میں نے آپ کی سنت کو گندگی نالی میں بہایا۔ اب بتائیے آقا میری شکل کیسی لگ رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ظالم و محبوب کا حق تھا یہ کہ عشق کے بدلے عداوت کیجیے؟ محبوب نے تو آج بھی ہمارے لیے رو رہے ہیں اور ہم بات میں کہتے ہیں یہ کون دین پہ چلتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، ماننا حدیث تو ہے، پر میں کیا کروں، میرا بھی خاندان ہے، میں کیا کروں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میں کیا کروں، یہ مولوی تو باتیں کر دیتے ہیں، عملی زندگی میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ارے مصطفیٰ رب کے سامنے نہیں کہتے یا رب نہیں کہتا، محبوب میں کیا کروں، میرے بھی کچھ اصول ہیں، میں نے بھی کہا تھا کہ ایسے ظالموں کو جہنم میں پھینکوں گا، رب تو نہیں کہتا محبوب نہ کہنا یہ بڑے ظالم ہیں، رب تو کہتا ہے محبوب تو کہتا جا، میں مانتا جاتا ہوں، ارفع راسک جا، سر تو اٹھا، کچھ کہہ تو صحیح، کچھ بول تو صحیح۔ محبوب سر اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے؟ رب حبلی امت، یا اللہ میری امت، جا نکال لے، جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہے نا، جا اس کو لے جا۔ اب حدیث بخاری کی ہے، اس میں یہ نہیں آیا کہ رب کریم بتائے گا اس میں ایمان ہے، اس کو نکالیے، کون بتائے گا کس کے دل میں کتنا ایمان ہے؟ رب صرف اتنا کہے گا جس کے دل میں ایک دانے جتنا ایمان ہے، محبوب اس کو نکال لے۔ تو کیسے نکالیں گے جب محبوب کو دلوں کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے، محبوب کو ایمان کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے نکالیں گے؟ ارے اس کو نکالیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہے، اس کو نکالیں گے، نکال کے لے جائیں گے، جنت میں پہنچائیں گے، پھر آئیں گے، پھر سجدے میں پڑھ گے۔
محبوب ارفع راسک یا سل توتا وشفت شفا، محبوب سر اٹھا، مانگ تو صحیح، کیا مانگتا ہے؟ ارے کچھ بول تو صحیح، کیا بولتا ہے؟ تو بول، میں مانتا ہوں، میں تیری بات بول تو سنا، تو جو کہے گا میں سننے والا ہوں، تو بول تو صحیح۔ یا اللہ میری امت، اچھا جا محبوب، جس کے دل میں رائی کے آدھے دانے جتنا ایمان ہے اس کو بھی نکال۔ محبوب پھر جائیں گے، پھر بھی کوئی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا، کوئی یہاں رب لکھ کے نہیں دے گا اتنا ایمان ہے۔ معلوم ہوتا ہے محبوب کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ نکال، اب آدھے دانے جتنا ایمان کے نکال لیں گے، پھر ان کو جنت میں پہنچا کے پھر آ کے سجدہ لمبا ہو گیا، محبوب سر تو اٹھا، تو دیکھ تو صحیح، تو بول تو صحیح، تو بول میں سننے والا ہوں، تو کہہ میں ماننے والا ہوں، تو کہتا جا میں عمل کرتا جاتا ہوں۔ باری تعالیٰ میری امت ہے، اچھا جا جس کے دل میں رائی کے دانے کا کچھ حصہ اس کو بھی نکال، پھر محبوب پھر نکال، پھر آگے سے محبوب ہم کیا؟ یا اللہ میری امت، کہا اچھا جا جس کے دل میں رائی کے دانے کا بالکل جو آج دوربین سے شاید نظر نہ آئے، خوردبین سے شاید نظر نہ آئے، امتی کو وہ شاید ساری عمر پتہ نہ چلے کہ اس کے دل میں کہیں ایمان کی کوئی رمق ہے کہ نہیں، وہ 100 کو قتل کر کے بھی مسکرا رہا ہو، وہ ہزاروں کی عزتیں لوٹ کے بھی مسکرا رہا ہو، وہ مصطفیٰ کی سنتوں کو قتل کر کے بھی مسکرا رہا ہو، وہ شراب پی کے بھی مسکرا رہا ہو، اس کو پتہ نہ چلے پوری زندگی کہ میں نے کبھی کلمہ پڑھا تھا۔ محبوب جا جس کے دل کے کسی حصے میں ایک چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا ذرہ ایمان ہے، محبوب جا اس کو بھی نکال۔ اب کوئی نہیں بچا، اب کوئی نہیں بچا، پھر بھی سجدے میں۔ اب کیا محبوب، اب تو کوئی نہیں بچا۔ اچھا یا اللہ اتنا کر، جو مجھ سے پہلے گزر گیا، جس نے صرف تجھے مانا تھا، جو مجھے نہیں پہچان سکتا، باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں ان کو بھی لے جاؤں۔ اب رب کہے گا محبوب جو تیرا حق تھا تو نے ادا کر لیا، اب یہ میرا حق ہے، مجھے ادا کرنے دے۔ جس نے تجھے مانا تو نے لے لیا، اب کچھ وہ رہ گئے جنہوں نے صرف مجھے مانا ہے، جن کو کسی نبی کی کوئی دعوت نہیں پہنچی، جو کہیں ایسی جگہ تھے کوئی نبی ان تک نہیں پہنچا لیکن میرا نام لیتے تھے۔ اب یہ میرا کام ہے کہ میں ایک حدیثی، اب یہ میرا کام ہے کہ میں ان کا حق ادا کروں۔ اور دوسری حدیث چیز ہے، جب سارے نکل جائیں گے نا، محبوب آرام سے ہو جائیں گے، تو رب کہے گا محبوب اب اپنے تو نکال لیے، اب جو صرف میرے ان کا بھی تو کہہ نا مجھے، ان کا بھی تو کہہ مجھے، میں ان کو بھی نکال دوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب ان کی شفاعت کر جن کے پاس کوئی نبی نہیں پہنچا تھا، جس نے کسی کو نہیں جانا تھا، صرف مجھے جانا تھا، صرف میرا نام لیا تھا، اب محبوب تو کہہ میں ان کو بھی بخشوں۔ دیکھو تو صحیح، رب محبوب کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم محبوب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ رب کا بھی محبوب ہے، ہمارا بھی محبوب ہے، رب کا بھی رسول ہے، ہمارا بھی رسول ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا رسولنا، رب بھی کہتا ہے رسولی میرا رسول ہے، رب کا بھی محبوب۔ یہ کتنے رشتے ہیں دیکھو تو صحیح یار، کبھی ان کا پاس کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میلاد منانے والوں کبھی دیکھو تو صحیح کہ جس نبی کا میلاد منایا تھا تم تو سو گئے، وہ نبی سویا نہیں ہے، وہ نبی اب بھی جاگ رہا ہے، وہ تیری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور پہچان رہا ہے۔ کتنا دکھ ہوگا اس محبوب کو۔ ہمیں نہیں ہونے کسی سے بھی غرض کہ لوگ جو نہیں مناتے کیا کرتے ہیں، ہمیں غرض ان سے ہے۔ مجھے دشمن سے کیا گلا، مجھے تو اس دوست سے گلا ہے جو میرے ساتھ بھی رہتا ہے اور میری بےزتی بھی کرتا ہے، میری غیبت بھی کرتا ہے۔ ارے دشمن کا تو پتہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، تو جب دوست کرتا ہے مارا جو تو نے پھول پتھر سے کر، دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں۔ کسی نے جو ہے حضرت یعنی سری سکتی کے بارے میں شاید آتا ہے کہ انہوں نے جا کے ایک پھول مارا تھا، اللہ منصور کو ایک پھول، لوگ پتھر مار رہے تھے اور وہ ہنس رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، منصور ہنس رہے تھے۔ ایک اللہ کا ولی آیا، اس نے پھول پکڑ کے مار دیا، منصور کی چیخیں نکل،
کہا رے لوگ پتھر مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، میں نے پھول مارا تو رونے لگا. کہا لوگ مار رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، تو دوست تھا. ارے تو جانتا تھا. لوگوں کو کیا پتا میں کہاں سے بول رہا ہوں. لوگ تو مجھے کافر سمجھ رہے ہیں، لوگ تو مجھے مشرک سمجھ رہے ہیں، لوگ تو سمجھ رہے ہیں میں نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا اور میں نے انا الحق کہہ دیا. لوگ جاہل ہیں، اندھے ہیں، مار رہے ہیں، مجھے پتا نہیں. ارے تو جانتا تھا، تو نے پھول مارا یہ سارے پتھروں سے بھر گیا. ارے دشمن تو حملہ کرتے ہیں، ابو جہل تو ساری عمر کرتا رہا، ابو لہب تو ساری عمر کرتا رہا، آج بھی دشمن تو کرتے ہیں. ارے امتی ہو کے کرے تو دکھ تو آتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھے، شفاعت کی امید بھی رکھے اور محبوب کی سنتوں کے ساتھ مذاق بھی ہوتا ہے. محبوب کی سنتوں کو گھر سے بھی نکالے، محبوب کی محبتوں کو گھر سے بھی نکالے. جب شادی ہوتی ہے نہ داڑھی والوں کا پتہ چلتا ہے، نہ بغیر داڑھی والوں کا پتہ چلتا ہے، نہ مولویوں کا پتہ چلتا ہے، نہ مقتدیوں کا پتہ چلتا ہے، نہ پیر کا پتہ چلتا ہے، نہ مرید کا پتہ چلتا ہے. سب ایک جیسے سے بس برات میں کھڑے ہیں، گھر میں ولیمے میں کھڑے ہیں، بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، بچے ڈانس کر رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے. مولوی صاحب بھی مجبور، پیر صاحب بھی مجبور، بڑے بڑے دینی لیڈر بھی مجبور. کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ ایک تیرا دامن چھوٹا ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی، ایک تو کیا ہم سے چھوٹا ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی. ایک دامن پکڑنے میں ساری عزتیں تھیں، ہم نے وہ عزتیں گنوا دی ہیں. دامن خود چھوڑا ہے. محبوب تو میں نے کہا نا بچوں سے نہیں چھڑاتے، کہتے ہیں میں چھڑا دوں تو کس کا پکڑیں گے. آج امت نے خود چھوڑ دیا، آج امت سے خود بھول ہو گئی. آج امت کا صرف تعلق زبان کی حد تک رہ گیا، دل میں محبوب کی محبت نہیں ہے. دعا کریں اللہ جل وعلا کریم یہ زبان سے تو بولتے ہیں، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ کو نقش کر دیں. یہ دل ہو ایک پر خدا اور ایک پر محمد. اگر دل اپنا تو پارا کرو، دو دل دو ٹکڑے کروں تو پتہ چلے یہ اللہ کی توحید والا ہے، یہ مصطفیٰ کی رسالت والا ہے. ایک آدھے پہ اللہ لکھا ہو، آدھے پہ محبوب کا نام لکھا ہو. یہ زبانی جمع خرج جو ہے یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا، حبا منصورہ ہو جائے گا. رب کہے گا اٹھاؤ یہ سارے کے سارے یہ اتنے ڈھیر گناہ کے، یا اللہ میں نے تو کیے ہی نہیں ہے. کہا وہ زبان کا کمایا، وہ جو بے گناہ بے لذت کا گناہ تھا اٹھا اس کا. اس لیے آئیے زبان کی بھی حفاظت کریں. جس زبان سے ایک بار محبوب کا نام لیں، اب اس میں کسی ایسے شخص کا نام نہیں آنا چاہیے کہ زبان. آج کیوں جو کہتے ہیں نا شہد سے میٹھا نام ہے محمد، ایمان سے بچائے، ایمان سے. کبھی زبان میٹھی ہوئی بولنے سے؟ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی. کہنے والے نے غلط نہیں کہا تھا. شہد سے میٹھا نام محمد ہے، لیکن ہماری زبان میٹھی نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ جھوٹ بول بول کے، یہ غیبتیں کر کر کے، یہ گانے بول بول کے، یہ گالیاں دے دے کے، یہ حرام کھا کھا کے، یہ رشوتیں کھا کھا کے یہ اتنی گندی ہو گئی ہے کہ جس کا نام ساری دنیا میں کام کرتا تھا وہ بھی کام نہیں کرتا. بیمار آدمی کو کسی چیز کا لذت نہیں آتی. ہماری زبان بیمار ہو گئی ہے گناہوں کی وجہ. ہم محبوب کا نام لیتے تو ہے پتہ نہیں چلتا. وہ بلال تھے نا جو لوگ کوڑے مارتے پھر بھی نام لیتے تھے، اس کو مزہ آتا تھا، اس کو پتہ چلتا تھا، اس کی زبان پاک تھی. ہماری زبان گند کھاتی ہے، رشوت کھاتی ہے، غیبت کھاتی ہے، جھوٹ کھاتی ہے، لوگوں کا خون پیتی ہے، مصطفیٰ کے امتیوں کا خون پیتی ہے. اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں شاید سے میٹھا نام ہے محمد. پھر کبھی تو شرم آئی ہوگی نا کہ یار اتنی بار لیا ہے، زبان کا ذائقہ تو بدلا نہیں، تو کیا نام محمد میں فرق آ گیا؟ ارے نہیں نہیں، خدا کی قسم آج بھی وہ شاید سے میٹھی. سبحان اللہ. مگر کیا کریں، ہم نے ان کو اتنا گندا کر دیا کہ اب اس میں کوئی چیز اثر نہیں کر رہی. دعا کریں دل میں نام محمد عشق ہو جائے، زبان میں نام محمد ہو، آنکھوں میں نام محمد ہو، کانوں میں نام محمد ہو. ہمیں پتہ چلے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں اور مصطفیٰ کو ناز ہو کہ یہ میرے امتی ہیں. اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ.